شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانہ بہت پرانا تھا جب زمین پر بادشاہوں کا رائب اور فقیروں کی آہ دونوں ہی تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ اس دور میں ایک شہر تھا جس کا نام زریاب تھا۔ بظاہر یہ ایک خوشحال شہر تھا، بازاروں میں رونق، محلوں میں سونا چمکتا، مگر دلوں میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اسی شہر کے مرکزی دروازے کے قریب ایک قدیم مسجد تھی۔ مسجد کے سائے میں ایک فقیر بابا اکثر بیٹھا رہتا، دبلا پتلا جسم، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجب سی روشنی اور ہاتھ میں ایک پرانا کشکول۔ لوگ اسے بابا حلیم کہتے تھے۔ شہر میں مشہور تھا کہ بابا حلیم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی پر دل سے ناراض ہو جائے تو اس کی بد دعا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر شہر کے امیر اور طاقتور لوگ ان باتوں کو محض وہم سمجھتے تھے۔ حالانکہ بابا حلیم ہمیشہ فقیر بابا نہ تھا، کبھی وہ بھی اسی شہر کے ایک خوشحال تاجر تھے، نرم دل، دیانت دار اور سچ بولنے والے۔ مگر ایک دن انہوں نے ایک ظالم حاکم کے خلاف حق بات کہہ دی۔ بدلے میں ان کی دکان چھین لی گئی، گھر جلا دیا گیا اور خاندان بکھر گیا۔ اس دن بابا حلیم نے دنیا چھوڑ دی، مگر انسانوں سے نفرت نہیں کی۔ انہوں نے فقیری اختیار کر لی اور دل میں بس ایک بات بٹھا لی، جو سلوک کرو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے دعا بن کر یا بد دعا بن کر۔ شہر زراب میں ایک اور شخص رہتا تھا جس کا نام ملک دین تھا، بے حساب دولت کا مالک، مگر دل پتھر سے زیادہ سخت۔ سود پر قرض دینا، غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا اور کمزوروں کو ذلیل کرتا۔ ایک دن ملک دین اپنی شاہانہ سواری پر بازار سے گزر رہا تھا کہ بابا حلیم نے ہاتھ پھیلا کر کہا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ملک دین زور سے ہنسا اور بولا، اگر تمہاری دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو تم خود امیر کیوں نہ ہوتے۔ بابا حلیم نے نرمی سے کہا، بیٹا دولت دعا کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ملک دین غصے میں آ گیا اور فقیر بابا کے کشکول کو ٹھوکر مار دی۔ سکے زمین پر بکھر گئے۔ بابا حلیم خاموش رہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک لمبے کی نمی آ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ اسے وہی دے جو یہ دوسروں کو دیتا ہے۔ نہ یہ پوری دعا تھی، نہ پوری بد دعا، مگر انصاف کی سپردگی تھی۔ چند ہی دنوں میں ملک دین پر مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا جہاز سمندر میں ڈوب گیا، ایک بڑے سودے میں دھوکہ ہوا، قرضدار بھاگ گئے اور اس کا گودام آگ کی زد میں ہو گیا۔ شہر میں چرچا پھیل گیا کہ یہ فقیر بابا کی بد دعا ہے۔ ملک دین دن میں تو ہنستا، مگر راتوں کو نیند نہ آتی۔ خواب میں وہی فقیر بابا نظر آتے۔ آخرکار وہ ننگے پاؤں، خالی ہاتھ مسجد کے سائے میں آ بیٹھا اور روتے ہوئے بولا، بابا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ بابا حلیم نے کہا، میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے صرف انصاف مانگا تھا۔ ملک دین گڑ گڑایا، میری دولت واپس آ جائے، مجھے معاف کر دو۔ بابا حلیم نے کہا، اگر دعا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے۔ ملک دین نے فوراً کہا، جو حکم ہوگا قبول ہے۔ بابا بولے، وہ سب واپس کرو جو تم نے ظلم سے لیا، ایک ایک سکہ، ایک ایک آنسو کا حساب دو۔ یہ سن کر ملک دین کانپ گیا، مگر حالات نے اسے جھکا دیا۔ وہ دن بھر لوگوں کو ڈھونڈتا رہا، قرض معاف کیے، زمینیں واپس کی، معذرتیں کی۔ لوگ حیران تھے کہ وہی ظالم تاجر آج رو رہا ہے۔ کچھ دن بعد وہ پھر بابا حلیم کے پاس آیا۔ بابا نے دعا کی، یا اللہ اگر اس کے دل میں سچا پچھتاوا ہے تو اس کے حال میں بہتری دے، اور اگر نہیں تو اسے مزید آئینہ دکھا دے۔ اگلی صبح ملک دین کے لیے نیا سورج طلوع ہوا۔ ایک پرانا دوست مدد کو آیا، شراکت داری کی پیشکش کی۔ آہستہ آہستہ حالات سنبھلنے لگے، مگر اس بار ملک دین بدل چکا تھا۔ اب وہ نفع سے پہلے انصاف سوچتا تھا۔ لوگ کہنے لگے، فقیر بابا کی دعا لگ گئی۔ بابا حلیم مسکرا کر کہتے، میری دعا نہیں، انسان کی نیت لگ گئی۔ یہ سب شہر کے بادشاہ ناصر بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فقیر بابا کو دربار میں بلایا اور کہا، سنا ہے تیری دعا بھی لگتی ہے اور بد دعا بھی۔ بابا حلیم بولے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہیں دعا بنتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بد دعا۔ اسی رات بادشاہ نے خواب میں خالی تخت دیکھا اور گھبرا گیا۔ اگلے دن اس نے قیدی رہا کیے، انصاف کا حکم دیا۔ بابا حلیم نے کہا، یہ خواب تمہارے لیے آئینہ تھا، اب تمہارا مستقبل روشن ہے۔ کچھ عرصے بعد بابا حلیم غائب ہو گئے۔ مسجد کے سائے میں صرف ان کا کشکول ملا، جس میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، میں نے نہ دعا دی نہ بد دعا، میں نے بس لوگوں کو ان کے اعمال لوٹا دیے۔ جو اسے دعا سمجھیں اس کا دل صاف ہے، اور جو بد دعا سمجھیں وہ خود جواب جانتا ہے۔ اور یوں شہر زراب کے لوگوں نے سیکھا
ایک ہی بات کسی کے لیے دعا بن جاتی ہے اور کسی کے لیے بد دعا، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔